بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں اور جانوروں کی بولی پہچانتے تھے۔ اس نے ایک مرتبہ جن، وانس اور پرندوں کے لشکر اکٹھے کیے۔ انہوں نے بڑے سلیقے اور وقار کے ساتھ ترتیب دی اور پورے نظام و نصب کے ساتھ پابند کیا اور اپنے سرداروں کی گمان میں تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ایک چونٹیوں کی وادی کے پاس سے ہوا۔ ایک چونٹی کو اپنی بربادی کے بارے میں اندیشہ ہوا کہ گھوڑے اپنے پاؤں سے انہیں رون ڈالیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکروں کو اس کا شعور تک نہ تھا۔ اس چونٹی نے انہیں اپنے بلوں میں داخل ہو جانے کا حکم دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ بات سمجھ گئے۔ انہوں نے کوئی پریشانی نہیں ہوا۔ انبیاء میں سے ایک نبی تھے، بلکہ اس صورتحال میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور عمل صالح کی توفیق کے لیے دعا اور اللہ کے نیک بندوں کی لڑی میں پروئے جانے کی تمنا کرنے پر آمادہ کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک وفادار پرندہ ہدہد بھی تھا۔ ہدہد پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جاسوس تھا، جو آپ کو تمام مقامات کی رہنمائی کرتا تھا اور لشکر کے پڑاؤ کی جگہ کی نشاندہی کرتا تھا۔ آپ نے اسے نہ پایا تو آپ بہت برا محسوس کیا اور اسے ڈانٹ پلائی۔ وہ تھوڑی دیر غیر حاضر رہا، پھر آ گیا۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا، مجھے ایک ایسی بات معلوم ہوئی ہے جس سے آپ کو اور آپ کے لشکر آگاہ نہیں ہیں۔ میں قوم ساب اور اس کی ملکہ کے بارے میں ایک سچی خبر لے کر آیا ہوں۔ اس کا ایک بڑا وسیع مملکت ہے۔ میں نے انہیں عقل و دانش اور حکومت و سرداری سے متفز کے باوجود احمق اور وجاہل پائے ہیں۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے نہیں، وہ نہ ہی ایک اللہ کی عبادت کی طرف راہ پاتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ ساب کو اپنی دین کی دعوت دی اور اللہ تعالیٰ نے نبی کو یہ بات بڑی ناگوار محسوس ہوئی کہ اس کی مملکت کے پڑوس میں ایک ملک جو ایک امت ایسی ہے جس کو کوئی جانتا نہیں اور نہ ہی ان کی دعوت اس تک پہنچی ہے۔ وہ اب تک سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ ان پیغمبروں نادینی نے جوش مارا اور انہوں نے یہی درست جانا کہ اس ملک کی مشرق حکومت اس ملک کی مشرق عمران خاتون کو خط لکھا، اسے سلام کی دعوت دی اور اپنے لشکر جرار کے ہمراہ ان کے ملک پر حملہ آور ہونے سے پہلے اسے اطاعت اور فرما برداری اختیار کرنے کی دعوت دی۔ اس طرح فعت سے لبریز خط تحریر کیا اور اس میں اسے سلام و اطاعت گزاری کی دعوت دی۔ خط میں نرم دلی، صراحت، انبیاء کی انکاسی اور بادشاہوں کی غیرت کا امتزاج تھا۔